تمہید اور بغیر کسی تعامل کے میں درخواست کر رہا ہوں صدر محترم ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی صاحب کے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے آج کی نظم کے حوالے سے پیش فرمائے. ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی صاحب بہترین گفتگو متوجہ حضرات سماعت فرمائیں. محترم سامعین، اس تقریب کی ابتدا تقریباً اسرار الحق قریشی نے کی تھی. ان کے مقالہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. بہت اچھا مقالہ تھا، اس پر بہت تفصیل سے گفتگو بھی کر سکتے تھے، لیکن ان کا ایک مزاج ہے، یہ بہت عجلت میں رہتے ہیں، بہت عجلت میں لکھتے بھی ہیں اور بہت جلدی جلدی پڑھتے بھی ہیں. اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جو تسلسل ہے نثر کا وہ بیچ بیچ میں اکھڑ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. تو اچھی بات، قیمتی بات، اہم بات اور ادبی باتیں اپنا تسلسل توڑ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا تاثر کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ میں نے کسی جلسے میں کہا تھا کہ یہ سارے بھائی اتنے تیز رو ہیں کہ سب عجلت میں رہتے ہیں، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاؤں میں گلی کی دم بندھی ہے. یہ ایک جگہ پر رکتے نہیں ہیں. آپ نے اسرار کو دیکھا ہوگا کہ جب یہ پڑھ رہے تھے تو اس ساری جگہ کو انہوں نے گوڑ کے رکھ دیا تھا. لیکن بڑے محنتی آدمی ہیں، اردو کے لیے خدمت کرتے ہیں، احباب سے اپنے تعلقات نبھاتے ہیں. لامارٹنیئر میں ٹیچر ہیں اتنے اہم ادارے میں، اور اس سب سے زیادہ اہمیت ان کی یہ ہے کہ لامارٹنیئر میں انہوں نے اردو کو زندہ کیا ہے، جس کا ایک نمونہ ایک بچے نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا. تو ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ اردو لامارٹنیئر جیسے کالج میں پھل پھول رہی ہے. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور مشاعروں کا جو عام طور پر حال ہوتا ہے آج بھی وہی ہوا ہے. اس کو حشر نہیں کہنا چاہیے، یہ حال ہوتا ہے. تو ہمارے شعراء حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا کلام اپنے سامعین کے سامنے پیش کریں، لیکن بہت سی چیزیں صلاحیتوں پر منحصر ہوتی ہیں. جس کی جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے وہ گفتگو کرتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ نعتیہ مشاعروں کے طفیل ہمارا دین بھی زندہ ہے اور ہمارے دینی بھائیوں کی مغفرت کا سامان بھی تابندہ ہے. اس لیے کہ غزل کے مشاعروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، غزل کے جو شعراء ہیں ان کے ہاں دو تین چیزیں بہت کامن ہیں. ایک تو جب وہ مطلع کہتے ہیں تو اس کا پہلا مصرع، چونکہ پہلے مصرعے سے غزل شروع کرتے ہیں تو پہلا مصرع تو بہت پاورفل ہوتا ہے، وہ آسمان پر ہوتا ہے. لیکن مصرع ثانی میں دھڑام سے زمین پر گر جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ غزل کے شاعروں کا مطلع نہیں اچھا ہوتا ہے، اشعار اچھے ہوتے ہیں بات کے. تو یہ سب لوگ کرتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ غزل کے شاعروں کی عاقبت اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں دروغ گوئی بہت ہے، پھر بدنگاہی بہت ہے، پھر ان کے افکار و خیالات بھی بڑے پراگندہ ہوتے ہیں. اس لیے غزل کو بہت سوچ سمجھ کر، بہت سلیقے سے برتنا چاہیے، جو کہ نہیں ہو پاتا ہے. اب تو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جب مشاعروں میں مقبول نہیں ہوئے، شاعر اچھے ضرور تھے،
تو اپنے گاؤں کی، اپنے شہر کی، اپنے پاس پڑوس کی کسی لڑکی کو پسند کر لیا اور اس کو ٹریننگ دی، ٹریننگ دے کے اس کے حوالے ایک غزل کر دی اور وہ مشاعروں میں دھومیں مچانے لگی. وہ مشاعروں میں دھومیں مچا رہی ہے، پبلک اس کو داد دے رہی ہے، وہ موٹے موٹے لفافے لے رہے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ غزل کے شاعروں کو لفافہ ملتا ہے، لیکن نعت کے شاعر کی جیب میں چپکے سے تھوڑا سا رکھ دیا جاتا ہے، وہ یہاں وہ بھی نہیں ہے. تو ان حالات میں آپ حضرات مشاعروں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، سبھی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. جوش ملی آبادی نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جیسی آیت کا ترجمہ کیا تھا، اس کے 2 بند آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا، تیرگی میں ٹھوکریں آخر کہاں تک کھائے گا، اس تمرد کی روش سے بھی کبھی شرمائے گا، کیا کرے گا سامنے سے جب نقاب اٹھ جائے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا. خلد میں حوریں تیری مشتاق ہیں آنکھیں اٹھا، نیچی نظریں جن کا زیور جن کی زیبائش حیا، جن و انسان میں کسی نے بھی نہیں جن کو چھوا، جن کی باتیں عطر میں ڈوبی ہوئی جیسے صبا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بہت بہت شکریہ.